پنجابی بھی یہاں موجود ہیں، اردو سمجھنے والے، بولنے والے، پنجابی بولنے والے، سمجھنے والے سب موجود ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے سب مدینے والے کے خادم ہیں۔ تو میں سبحان اللہ، اب میں مختصر وقت کے لیے اپنے فاضل دوست حضرت علامہ مولانا قاری غلام سرور صاحب، ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور 5-10 منٹ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری لگوائیں۔ جن علماء کو میں ٹائم پیش نہ کر سکوں میں معذرت چاہوں گا، چونکہ وقت کی قلت آڑے ہے، تمام حضرات کو ٹائم نہیں شاید مل سکے گا، اور مقامی علماء کرام تو ہم تو میزبان ہیں، ان میں اگر انہیں ٹائم نہ ملے تو یقیناً وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے۔ تو ہم سب کی یقیناً حاضری ہو گئی ہے، تو اب قاری غلام سرور صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب۔ صدق الله مولانا العظيم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضور غازی ملت اور دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، بحمدہ تعالی آج سب حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ اجتماع باطل کے بت کو پاش کرنے کے لیے جمع ہے، اور ہمارے دیوبندی سومناتھ پر غزنوی حملہ ہے، ہمارے حضور غازی ملت برطانیہ کے اکثر شہروں میں بار بار ان کو للکار چکے ہیں، اور آج بھی اس میدان میں موجود ہیں۔ باطل والے آئیں اور آ کر ان کے سامنے ان سے ٹکرائیں اور پھر دیکھیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے، اپنے مجموع میں، اپنی محفلوں میں وہ آیات جن میں ذکر ہے مشرکین کا اور بتوں کا، وہ پڑھ کر انبیاء و اولیاء پہ چسپاں کرتے ہیں، یہ ان کا شیوا ہے۔ اور یہی جو آیہ کریمہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، آپ اس کو سنیں اور پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ آیہ کریمہ کس کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہے، غور سے اسے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ بالکل ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مچھر پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب وہ جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ واپس نہیں کر سکتے۔ یہ آیہ کریمہ کیا انبیاء کے بارے میں ہے یا اولیاء کے بارے میں ہے، کسی غوث کے بارے میں ہے،
کسی کتب کے بارے میں ہے، وہ لوگ یہ آیا کریمہ پڑھ کر عام سنیوں پہ اس کو چسپاں کرتے ہیں اور غیر اللہ من غیر اللہ اس سے مراد جو ہے انبیاء اور اولیاء کو لیتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں اگر یہ آیا کریمہ انبیاء کے بارے میں ہے یا اولیاء کے بارے میں ہے تو پھر اس آیا کریمہ کا کیا مطلب ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے رسول، وہ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میری قوم کے لوگوں آؤ میں تمہارے سامنے ایک مٹی کی ایک مورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتا ہوں اور کوڑ کی بیماری والوں کو شفا دیتا ہوں، نہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ اگر انبیاء اولیاء یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس آیہ کریمہ کا یہ مطلب ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو ارشاد ہے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتی ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھر میں چھپا کے آئے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، دلائل ہیں اگر تم ایمان لے آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی، اور اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ آپ فرماتی ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ اشارہ فرماتے ہیں گیا ہوا سورج وہ واپس آ جاتا ہے اور گیا ہوا دن واپس لوٹ آتا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت آپ فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں میری اس مختصر سی حاضری کو قبول فرمائے۔ بات اصل میں وہی ہے، میں بھی بلکہ سارے دیگر یہ علماء ہمارے مسلک کے بڑے بڑے جید علماء کرام وہ صرف اور صرف اس وقت اس میدان میں موجود ہیں کہ ہمارے غازی ملت جو ہیں کس طرح ان باطل والوں کو بچھاڑتے ہیں اور پھر کس طرح ان کا آپریشن فرماتے ہیں۔ ہم سب اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن افسوس ہے وہ آئیں گے نہیں، نہ کبھی آئے ہیں اور نہ ہی آج آئیں گے، نہ کبھی بعد میں وہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ